اس کا مطلب کیا؟ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں پہلے ایک مثال دوں. یہاں سے نظام آباد کتنی دوری ہے؟ یہ سمجھے 2 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کروں. اگر میں یہاں اعلان کروں کہ آپ میں سے جو بندہ یہاں سے پیدل چل کے نظام آباد جائے اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا. کتنا؟ ساری تیار ہو جائے، کیونکہ سفر زیادہ نہیں ہے اور انعام بھی کم. لیکن میں ساتھ شرط لگا دوں بھائی، راستے میں ایک شیر بھی کھڑا ہے، اس کو کراس کر کے جاؤ گے تو پھر 10 لاکھ ملے گا. اب سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، کون شیر کے آگے سے گزر کے جائے. اور اگر میں یہ کہوں چلو شیر کو چند دن کے لیے میں قابو کر لیتا ہوں، اب تو انعام حاصل کر سکتا. جو اپنی انعام نہ حاصل کرے اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو سنو، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے، سفر زیادہ نہیں ہے، یہ سیدھے راستے پہ چلو گے تمہیں جنت مل جائے گی. لیکن فرمایا میں نے راستے پہ شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے پھر جنت ملے گی. اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، چلو شیطان کو رمضان میں قابو میں کر لیتا ہوں، اب تو تم جنت کا بندوبست کرو. جب اب بھی بندوبست نہیں کر رہا اس سے بڑا بے وقوف ہوں. اور ایک اور آپ کو میں بڑی پیاری بات سنوں، بڑی پیاری. ایک اصول ہے کہ جتنا مشقت میں پڑھ کے نیکی کرو گے ثواب اتنا زیادہ ملے گا. ایسے ہی ہے نا؟ اگر میری بات نہیں سمجھ آئی تو میں ایک مثال دے دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہارے نزدیک پہلوان کون ہے؟ عرض کرنے لگا جو اپنے مد مقابل کو نیچے پچھاڑنے کے اندر پہلوان ہے. فرمایا آؤ آج میں تمہیں بتلاؤں گا آپ کے نزدیک پہلوان کون ہے. کون ہے؟ فرمایا جو گرمیوں کے روزے رکھے اور سردیوں میں اچھی طرح سے وضو کرے وہ پہلوان ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں کون مثال دے دوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس بندے کی زبان میں لغت ہے، اٹک اٹک کے بولتا ہے، فرمایا ایسا بندہ قرآن پڑھے گا اس کو ڈبل ثواب دیا جائے گا. جس کے لغت نہیں اس کو سنگل ثواب، اس لیے کہ اس کو ایک ثواب قرآن پڑھنے کا، دوسرا کوشش کرنے کا. تو اس سے مطلب جتنی مشکل میں پڑھ کر نیکی کرو ثواب اتنا زیادہ، مشکل کم ہو جائے ثواب بھی کم. لیکن رب تعالیٰ نے رمضان میں ضابطہ ہی تبدیل کر دیا. اور میں دیکھی کہ راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، اس کو قیدی میں کر لیتا ہوں اور تمہاری نیکیوں میں کمی نہیں کروں گا، اضافہ کر دوں گا. کتنا اضافہ؟ پتہ ہے جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کو 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا. جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا رمضان المبارک میں اس کو 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب دیا جائے گا. پتہ ہے جو رمضان میں 1 نفل پڑھے گا ثواب فرض کے برابر، اور فرض پڑھے گا ثواب 70 فرضوں کے برابر. میری تو یاد دعا ہے جو رمضان المبارک کے دن گزر گئے ہم کما حقوق سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. میری دعا ہے اب جو چند دن باقی رہ گئی ہیں ہمیں اس میں خوب نیکیاں کرنے اور اپنی بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے روزے رکھنے کی
ذاتی ہو جائے، رحمات بھی ذاتی ہو